ہیں. ان کا بہت شکریہ. جناب کرامت اللہ غوری صاحب تشریف لایا کرتے ہیں ایوری ٹیوزڈے کو. آج ہم تھوڑی سی جب ان سے بات کریں گے تو آف کورس ہم کینیڈا کی بارے میں بات کی، کینیڈا امریکہ کے تعلقات کی بات کریں گے. اگین ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، مگر آج کی ملاقات سے شروع کریں گے. اور آف کورس کرامت اللہ غوری صاحب کو اپنے الفاظ پہ، اپنی تحریر پہ بھی بڑا عبور ہے. ان کا ایک قطعہ سنیں گے آج، کیونکہ اوول آفس میں جو پریس کانفرنس ہوئی جناب کرامت اللہ غوری صاحب، اینڈ لیٹ می ٹیل یو ہی از لکنگ ویری ڈپلومیٹک ٹوڈے. آئی مین ان کے لباس سے، ان کی تراش سے یو کین امیجن کہ ایک امبیسڈر سے آپ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو ہو جائے قطع کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور جناب مارک کارنی صاحب دونوں کی ملاقات ہوئی. دیکھیے جی، نمود و نمائش ہمارے یہ رول ماڈلز ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دوستوں میں ہوں، چاہے وہ ملنے والے میں ہوں. اور میں نے عام زندگی میں یہی دیکھا کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو کارکردگی کی آپ بیٹھے ہوئے نظر آنے چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فرسٹ ٹرم میں سعودی عربیہ گئے تھے. ہی واز ویری امپریسڈ اینڈ انسپائرڈ بائی سعودی عربیہ بیکاز سعودی عربیہ میں گولڈ اینڈ 24 گولڈ مینز اے لاٹ. آج جب مارک کارنی صاحب کو وہ انٹروڈیوس بھی کر رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا کہ آر بیوٹیفل آفس 24 گولڈ پلیٹڈ. کیا فرمائیں گے؟ یہ میں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی بعد میں بات کریں گے، پہلے عامر کی بات کرتے ہیں. اچھا، تم کہہ رہی تھیں کہ عامر بالکل مناسب فیصلے کرتا ہے، مناسب باتیں کرتا ہے، مناسب وقت پہ کرتا ہے. تو عامر یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، الف مد زبر آ سے شروع نہیں ہوتا. آج کل کی دنیا میں پوری دنیا عامر ہے. کس کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کینیڈا کی بات کر لیں، آپ امریکہ دا ورلڈ سپر پاور امریکہ کی بات کر لیں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ آج کینیڈا کے ایک جرنلسٹ ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس نے ایک یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ وہ کرتے تھے اور انہوں نے ایک شخص کے بارے میں لکھا. اس شخص نے جب اس کو پڑھا اور اس نے ان کو تھریٹ دیا، ان کے دفتر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. پھر اس نے ان کو مختلف طرح کی تھریٹس دیں، پھر ان کو تھریٹننگ ای میلز کرنا شروع کر دی الٹیمیٹ. اور وہ کہتے ہیں میں آئی واز ہریسڈ بائی ہم، اور میں ٹیرر کی زندگی گزار رہا ہوں. تو سر جس کے پاس تھوڑا سا کچھ ہے نا، ہاں، وہ الف مدائی ہے. وہ بیوی انسان کی آزمائش ہی دو باتوں سے ہوتی ہے، یا تو اقتدار سے یا دولت سے. اور اقتدار اور دولت جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتا ہے. آج کی جو ملاقات تھی اوول آفس میں، جو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لائیو دیکھی، پورے وقت دیکھی، اس میں وہ تہذیب و شرافت ایک طرف تھی اور انانیت دوسری طرف تھی. ہمارے وزیر اعظم مارک کارنی تہذیب اور شائستگی کا نمونہ تھے، اگرچہ ان کو اشتعال دلانے والی باتیں کی گئیں. دیکھو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے ہاں ہماری تہذیب میں یہ ہے کہ میزبان ہمیشہ مہمان کے احساسات کا اور اس کے نزاکتوں کا خیال رکھتا ہے. یہی تہذیب کی شائستگی کی ثبوت ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب دنیا بھر کے سامنے وہی پرانی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ کینیڈا ول بی بیٹر آف اف اٹ بیکمز 51st اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اور کارنی نے اشتعال میں آئے بغیر، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت کی کمی کہاں ہے اور تربیت کس طرف ہے، انہوں نے بہت ہی مناسب الفاظ میں یہ کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، سم تھنگس آر نیور فار سیل. کینیڈا کی غیرت اور حمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے نا،
تو ایک باغیرت انسان، ایک وہ انسان جس میں شرم ہے، حیا ہے، جس کی تربیت صحیح طریقے پر ہوئی ہے، وہ اشتعال انگیزی کے سوال کا جواب کس شرافت سے، کس متانت سے دیتا ہے، اس کا ثبوت ہمارے وزیر اعظم مارک کارنی نے آج دنیا کے سامنے دے دیا۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا پورے وقت جب میں اس پریس کانفرنس کو لائیو دیکھ رہا تھا کہ انسانیت اور انسانیت کے فقدان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص مسلسل اشتعال دلاتا رہا، مسلسل وہ باتیں کرتا رہا جو اس کے منصب اور جس کرسی پر وہ سرفراز ہے، جس بیٹھا ہوا ہے، اس کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کہنا ایک آزاد مملکت کے وزیر اعظم کو، یہ کہنا کہ تمہارا مستقبل بہتر ہوگا اگر تم ہم میں شامل ہو جاؤ، ہم میں ضم ہو جاؤ، اور یا یہ کہنا ان کا یہ دعویٰ کہ امریکہ کینیڈا کو پال رہا ہے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ امریکہ از سبسیڈائزنگ کینیڈا ٹو دا ٹیون آف $200 billion a year۔ ایک سال میں 200 ارب ڈالر کی وہ سبسڈی دیتے ہیں۔ آج تک میں نے ان کے منہ سے یا ان کے کسی مشیر کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ یہ 200 ارب ڈالر کی سبسڈی، جس کو وہ بار بار دہراتے رہتے، وہ ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے نا کہ دیوانے کی بڑھ، تو وہ بار بار اس کو دہراتے رہتے، لیکن آج تک نہ انہوں نے نہ ان کے کسی مشیر نے یہ تفصیل فراہم کی ہے کہ امریکہ کینیڈا کو کس طرح 200 ارب سالانہ کی سبسڈی دے رہا۔ یہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے ایک بات آپ کی بڑی نالج ہے نیٹو کے حوالے سے، اور جو معاہدہ تھا کہ 2% تک یہ تمام ممالک کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، کینیڈا وہ 2% کے ہدف کو نہیں پہنچ پایا، وہ اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اگر ابھی آپ ڈیبیٹ یاد کر لیں، جو لوگ کیوبیک سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وی آر کیئرڈ بائی امریکہ مور دین واٹ کیئر وی آر گیٹنگ فرام کینیڈا۔ اگر آپ نارتھ پول کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ان لوگوں کے آپ نے انٹرویو سنے ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نارتھ پول پہ بالکل کینیڈا کے سامنے رشیا نے اپنی بیسز بنا لی ہیں۔ دیر واز اے ٹائم کہ اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان کی آرمی اور ان کے شپس وہاں پہ اب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایریے میں امریکہ ہم کو زیادہ پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ کینیڈا کی غلطی ضرور تھی کہ جب اس نے انحصار کیا تو اس نے ٹوٹل امریکہ کے اوپر انحصار کر لیا۔ ہم نے اپنی فوج نہ بنائی، ہم نے اسلحہ نہ بنایا۔ دیکھیے جو باتیں غلط ہیں، مطلب ہم اگر اعتراض برائے اعتراض کریں تو دیکھو کینیڈا نے امن کا کی راہ استعمال کی۔ میں آپ کی سر بات سے ایگری کرتی ہوں، مگر ان چیزوں کے لیے نیٹو جب بنا تھا تو کینیڈا نے ایگری کیا تھا کہ ہم 2% تک پے کریں گے، جب جو بھی معاہدہ تھا ان ممالک کے درمیان۔ اور اب پھر جب اخراجات ہر چیز کے بڑھے تو انہوں نے کہا 3% تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا 2030 تک 2030 تک ہم 33% بھی نہیں، انہوں نے کہا ہم 2.5% تک پے کر سکتے ہیں، مگر یہاں کمیاں تھیں۔ دیکھو نا، چین کے خلاف امریکہ نے جو اسٹنٹ کھڑا کیا ہے، امریکہ کے لیے چین سب سے بڑا حریف بن گیا ہے عالمی سطح پر۔ تو چین نے یہ ترقی کیوں کی؟ کس وجہ سے کی؟ اس لیے کہ امریکہ کی، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا بھر میں 600 کے قریب ملٹری بیسز ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی جو صنعت ہے وہ ملٹری انڈسٹریل اسلحہ پرووائڈ کرنا، اور آئزن ہاور نے جو خود فوج سے تعلق رکھتے تھے، جو 5 اسٹار جنرل تھے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں اتحادیوں کے افواج کی کمان کی تھی، انہوں نے امریکہ کے عوام کو اپنی صدارت چھوڑنے سے پہلے کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ
خبردار رہو کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کہیں تم پر حاوی نہ ہو جائے. تو ٹرمپ کا اصرار کیا ہے؟ کینیڈا سے ان کو کیا گلا ہے، بلکہ یورپ کے تمام نیٹو رکن ممالک سے ان کو یہی گلا ہے کہ وہ دفاع پر زیادہ خرچ نہیں کر رہے، اپنے عوام کی فلاح و بہبود پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. اب کینیڈا اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ خرچ کرتا ہے، اسی لیے کینیڈا کا صحت عامہ کا نظام، جس کی آج ٹرمپ نے تعریف کی پریس کانفرنس میں، وہ دنیا میں بے نظیر ہے. تو ٹرمپ کے تو سارا ان کی پالیسیوں کا لب لباب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس زیادہ سے زیادہ کام کرتی رہے، دنیا بھر میں وہ اس کے ہتھیار اور اسلحہ بکتا رہے. کیا اعتراض ہے؟ یہ صدا سے یہ چیزیں ہیں، تو آپ اس پہ کیسے اعتراض؟ نہیں، اعتراض کی تو گنجائش ہے. اعتراض یہ ہے کہ ٹرمپ کو، بلکہ کیا اعتراض ہے کہ کینیڈا اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ وسائل خرچ کرتا ہے اور دفاع پر کم کرتا ہے. کینیڈا نے کبھی کہا امریکہ سے کہ تم ہمارے دفاع کے لیے آؤ؟ کینیڈا نے کبھی بلایا؟ دیکھیے سر، یہ تو ہم اگر بحث کریں تو ہم بحث کر سکتے ہیں، مگر ایک بات میں بتاتی ہوں، آج انڈیا اٹامک پاور ہے، آج چائنا اٹامک پاور ہے، آج رشیا اٹامک پاور ہے، پاکستان اٹامک پاور ہے، ایران اٹامک پاور، امریکہ اٹامک پاور. ایران اٹامک پاور نہیں ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھا، پاکستان بھی ایک عرصے تک نہیں تھا اٹامک پاور، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی آپ کہہ لیں، مگر اسرائیل کا ریزرویشن ہے. پر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، اسرائیل اٹامک پاور ہے. اگر کینیڈا بھی اتنی ترقی کر لیتا تو کیا پرابلم تھی؟ کر لیتا، بنا لیتا، ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی ہم اچھے. بہرحال وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ آور ٹائم انٹو دس. کینیڈا کو ایٹم بم بنانے کی، چلیں ٹھیک سر، جب دنیا میں جنگیں ہوں گی تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اینی ویز، میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ کینیڈا نے، ہم تھوڑا نشے میں بھی بیٹھے رہے کہ ہم نے صرف امریکہ کے ساتھ دیکھا. وی کوڈ ہیو ٹیپڈ دا ہول ورلڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا نے امریکہ سے بڑھ کے، وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں نا، وہ آگے چلتے ہیں. تو ہم نے چائنا کے ساتھ بھی ہم نے پنگا کر لیا. حالانکہ اگر یورپ کو کینیڈا پہلے بھی سپلائی کر سکتا تھا، بالکل کر سکتا تھا، مگر ہم نے انحصار کرنا ہی نہیں چاہا. ہم نے نہیں کرنا چاہا. جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں. وہ کینیڈا نے یقیناً صریحاً یہ غلطی کی کہ اس کی معیشت کا دار و مدار صرف اور صرف امریکہ پر رہا. ٹھیک سر. دیکھو نا، میں جو چین کی مثال دے رہا تھا، چین نے اپنے وسائل اپنی دفاع پر خرچ نہیں کیے، اس نے اپنے وسائل کو اپنی صنعتی ترقی کے لیے استعمال کیا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے وہ ملک چین ہے. چائنا بھی ہے، انڈیا بھی اس وقت 5th پاور ہے دنیا کی، اور آج انڈیا کی ضرورت ہے امریکہ کو. مگر جس دن یہ چوتھی اور تیسری طاقت پہ آیا نا، جس حساب سے وہ بڑھ رہے ہیں، دے آر رانگ. میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر اس وقت اگر آپ نمبرز کے لحاظ سے دیکھیں تو دے آر اسٹینڈنگ ایٹ نمبر 5. تو امریکہ ول نیور ایکسیپٹ اٹ. کیا انڈیا کو ایٹ دا ویری ہائی لیول پہ دیکھ. تو امریکہ تو دوسرے ممالک کو استعمال کرتا آیا ہے، اور اس کی جو بہترین اور یا بدترین مثال ہے وہ ہمارا وطن اول ہے. پاکستان کو تو امریکہ نے ہمیشہ کلینک کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ جب ہم تک جمپ کر گئے. اس وقت تو انڈیا کی بات ہو رہی، ہم پاکستان نے بیچارے نے تو ترقی اتنی کی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، امریکہ کی جو خصلت ہے، میں اس کا احوال بیان کر رہا تھا. امریکہ کی خصلت یہ ہے کہ اس نے دنیا بھر کے ممالک کو اپنی منفعت کے لیے استعمال کیا. آج ٹرمپ صاحب یہ الزام دیتے ہیں، وہ تو الٹی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بھر نے امریکہ سے فائدہ اٹھایا ہے، امریکہ کو استعمال کیا ہے، اسی لیے وہ دنیا بھر کے خلاف ٹیرف کی جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے.
یہ تو اب اپنے بیانیے کی بات ہے نا کہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بھر نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، امریکہ سے فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا وہ اب جوابی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا کی غلطی یہ ہے، اور جس کا احساس اب کینیڈا کو ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی معیشت کے، اپنے اقتصادیات کے تمام تر انڈے، وہ جو کہاوت ایک ہی باسکٹ میں ڈال دی، پوٹنگ آل دی ایگز ان ون باسکٹ، تو وہ غلط تھا۔ اسی لیے اب ایک نادان دشمن کا وار کینیڈا کے حق میں نعمت ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب کینیڈا کو احساس ہوا ہے، یہ غفلت کی جو نیند تھی اس سے کینیڈا بیدار ہو گیا ہے، اور بیدار ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب اس کے سب سے قریبی حلیف اور دوست نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ سر آپ یہاں پہ یہ محسوس کریں کہ کینیڈا کے الیکشن ہوئے، امریکہ کی تھریٹ ہے، کینیڈین عوام نے سولیڈیرٹی کا ثبوت دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے تک پولز ور ٹوٹل ڈفرینٹ۔ اس کمیونٹی سے، اس معاشرے سے اگر میں اور آپ ایک چیز سیکھیں کہ جہاں اپنے وطن کی ساورنٹی کا معاملہ آ جائے تو قوم ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، قوم کے مفاد کی جہاں قوم کے مفاد کو زک پہنچنے لگے، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہوش مند جمہور ہوتے ہیں، جن کے ووٹ کو چھرایا نہیں جاتا، جن کے ووٹ پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، کوئی شب خون نہیں مارتا، وہ جمہور اپنے ملک کے، اپنی قوم کے مفاد میں وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں جس کا ثبوت ابھی ہمارے کینیڈا کے جمہور نے دیا ہے، اور ایک ایسے شخص کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے جو ان حالات میں بہترین قائد ثابت ہو سکتا ہے، اپنے تجربے، اپنی ماضی کے صلاحیتوں کے عنوان سے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ بحیثیت پاکستانی اگر آپ اس چیز کو شیئر کریں، میں ڈائریکٹ کوشچن پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا کہنا چاہوں گی، کینیڈا از این ایگزامپل، دا ہول نیشن اسٹوڈ اپ، انہوں نے ٹوٹل امریکہ کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، ہمارا خسارہ نسبتاً کم ہو گیا۔ ویئر ایز اگر میں پاکستان کی طرف چلی جاؤں تو پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کے بعد انڈس واٹر کو روکنے کی انڈیا نے بات کی، انڈیا نے اپنے ڈیمز میں ذخیرہ بھی کرنا شروع کیا، مگر وہ اتنا ذخیرہ کر نہیں سکیں گے کیونکہ نہری نظام تو بھی ان کے پاس ہے نہیں، کوئی ٹیوبل سسٹم بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان انڈیا کا ایک واقعہ نہیں، آج سے پہلے 4-5 واقعات ہوئے، اور اس موقع پہ میں آج افسوس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، پاکستان میں اگین آج سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے، کچھ لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک بندہ بھی نہیں بولتا کہ پاکستان میں آئے دن یہی والا ٹیررزم ہوتا ہے، بیکاز میں اور آپ وی آر کمپرومائز، ہمیں سے کوئی ایک بندہ ذکر نہیں کرتا۔ میں بات کر رہی تھی کہ سولیڈیرٹی آف کینیڈینز ٹو بی اے ساورن کنٹری۔ اب میں پاکستان کی طرف اگر آتی ہوں تو جب اس سے پہلے بھی حملے ہوئے تو ہمارے پولیٹیشنز نے کہا ہم نے ٹریننگ کی تھی، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی، ابھی کی بات کر لیں تو جناب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہمیں امریکہ نے استعمال کیا، بالکل ہم نے رول پلے کیا، فورن میڈیا نے اس کلپ کو 20 بار چلایا، پاکستان میں پولیٹیکل نے بھی چلایا، اور ہندوستان نے بھی اقوام متحدہ میں چلا کو استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اپنے اپنے معاملات ایسے برے ہیں کہ ہم اس وقت میں، جب انڈس کا معاملہ بھی ہوا، جب اس سے پہلے بھی، دیز آر آل فالس فلیگ آپریشنز بائی انڈیا۔ آئی 100% گارنٹی کہ پاکستان اٹ سیلف میں جو انسرٹنٹی ہے از بیکاز آف انڈیا اینڈ دا فارن کنٹریز، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ پاکستان بی اے سیٹلڈ کنٹری۔ پاکستان میں پی ٹی آئی، میں نے باقی پارٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں پی ٹی آئی کی طرف آ رہی ہوں، کیا پرابلم ہے کہ ہم نے، اور آپ کو پتہ ہے انڈیا اس کو بہت یوٹیلائز کر رہا ہے۔ آج انڈیا کا کوئی میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ
ٹوٹی ہوئی جوتی کو اور توڑنے کے چکر میں ہے. ہاں جی یہ فوج نے فالس فلیگ خود کروا لیا ہوگا, یعنی ایگزیکٹلی سیم تھنگ ایک پارٹی نے کہی تھی, آج خواجہ آصف نے کہہ دی. ایگزیکٹلی سیم بیانیہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کا بھی ہے کہ جی انہوں نے دراصل فیورز لینے کے لیے یہ فالس فلیگ پاکستان نے کروایا. کیا ہو گیا قوم کو؟ وائی دے ڈونٹ لرن فرام ادرس؟ دیر آر ٹائمز وائی ڈونٹ دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ سٹ ایٹ ون پلیٹ فارم ٹو فائٹ فار دیز پرابلمس؟ دیکھو پاکستان کے عوام اپنے ملک سے مایوس ہو چکے ہیں, اور مایوس کیوں ہوئے ہیں؟ یہ آنسر نہیں ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں, میں جواب نہیں دے رہا. میں یہ ان محرکات کا جن کا تم ذکر کر رہی تھی جی وہ کس سبب سے ہیں؟ اس لیے کہ عوام نے, پاکستان کے جمہور نے بھی بیداری کا ثبوت دیا تھا. انہوں نے ایک پارٹی ایک قائد کے حق میں فیصلہ دیا تھا, اور وہ فیصلہ ایسا تھا کہ اس پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, اس فیصلے کو بدل دیا گیا, اور ان لوگوں کو اقتدار کی مسندوں پر بٹھا دیا گیا جن کو عوام اپنے واضح اکثریت سے رد کر چکے تھے, مسترد کر چکے تھے. تو ہمارے تو مسائل کا جو انبار تمہیں نظر آتا ہے وہ ہم نے اپنے گھر کو خود آگ لگائی ہے. اپنی حرکتیں ہیں, اپنے ہی کرتوت ہیں, اپنے ہی اعمال ہیں جو ہمیں آج یہ دن دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں, کوئی توقیر نہیں, کوئی حرمت نہیں, کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے بات کی, میں آپ سے یہاں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب سے 3 مہینے پہلے آپ چلے جاتے ہیں, کینیڈا کے پولز ور ٹوٹلی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, مگر پولز چینج ہوئے. کہ پاکستان میں اگر یہ ہے, اور مارک کارنی نے بھی اپنا ایک بیانیہ بھی دیا, انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل ایوری تھنگ ٹو دا پبلک بیکاز ہر بات عوام میں ہونی بھی نہیں چاہیے, مگر صحافی بات کر لیں, پولیٹیشین بات کر لیں, دے برنگ عوام کو خام خواہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری فیک جھوٹی ویڈیوز جنریٹ کی جا رہی ہیں بائی دی. میں نے پی ٹی آئی کو ساری زندگی سپورٹ کیا, بٹ جب میں لینگویج سن رہی ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ, یہ 2 پارٹیاں ہیں جن کے لوگوں کی لینگویج از انتہائی لوز. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اگر ملک میں پرابلم ہے, یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے, تو 2 منٹ کے لیے تو اپنی زبانوں پہ ٹیپ لگا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ نا. تم جو بات کر رہی ہو, دیکھو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تم کینیڈا کے عوام کی جمہور کی بیداری اور پاکستان کے عوام کی بیداری کا جو ذکر کر رہی ہو نا. نہیں سر, میں ساورنٹی کی بات کر رہی ہوں. ساورنٹی حالات میں, کن حالات میں ہمیں کینیڈا کے عوام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی سالمیت کے وہ خطرہ لاحق ہے, اور تو انہوں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پارٹی کے حق میں آئیے پاکستان میں آ جائیں, باپ ووٹ دیں گے. پاکستان کے جمہور نے بھی پچھلے برس یہی فیصلہ کیا تھا, لیکن ان کے فیصلے کو بدلنے والا کون تھا؟ چلیے آگے آ جائیں. آج اگر فالس فلیگ آپریشن ہو گیا, ڈاکٹر منیر امریکہ سے جاتے ہیں وہ بھی غلط ہو گئے, برکی صاحب امریکہ سے جاتے ہیں وہ بھی غلط ہو گئے, عاطف صاحب بھی غلط ہو گئے, امین گنڈا پر بھی غلط ہو گئے, شیر مروت بھی غلط ہو گئے. آپ کا ہر بندے کو پارٹی میں جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ گوہر ایوب جو ہے وہ بھی کرپٹ ہیں, بیرسٹر گوہر بھی کرپٹ ہیں, امین گنڈا پور بھی کرپٹ ہیں, تو پھر پارسا کون ہے پی ٹی آئی میں؟ دیکھو بات جو تم بات کر رہی تھیں کہ فالس فلیگ آپریشن, تو کون سی جماعت ہے, سیاسی جماعت, جس نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان نے یہ ڈرامہ خود رچایا ہے اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے؟ ٹھیک سر, ہر پارٹی نے یہ کہا, تحریک انصاف نے بھی یہ کہا, عمران خان نے یہ بیان دیا کہ
قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے دفاع ملک کے دفاع کرنے کے لیے. صحیح. سوال اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے نا. ٹھیک سر. کوئی پاکستان سے غداری نہیں کر رہا, کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان نہیں دے رہا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں کون سا ایسا نظام رہنے دیا ہے جہاں عوام کی رائے کی وقت ہو, جہاں عوام کی رائے. دیکھو نا, کینیڈا کے عوام نے جو فیصلہ کیا, کسی نے اس فیصلے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک سر. پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو بدل دیا گیا, اس لیے کہ چند افراد وہ جو اقتدار کی کرسیوں پر حاوی ہیں, جو قابض ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو قوم کے متعلق فیصلے کریں گے وہی سچ ہوں گے, وہی درست ہوں گے. باقی قوم تو جاہلوں کی ہے, ان پڑھ لوگوں کی ہے, ان کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان کا المیہ تو یہ ہے. ٹھیک سر. ٹھیک سر. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. آخری سوال میرا آپ کا کہ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ایکس آرمی آفیسر نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش کو جو 6 سسٹرز 6 اسٹیٹس بسائڈ بنگلہ دیش ہیں وہ لے لینی چاہیے. شاید آپ کے نوٹس میں یہ نیوز گزری. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے تعلقات اپنے نیبر سے تھوڑے اتنے اچھے نہیں ہیں, چاہے وہ افغانستان کی بات کر لیں, چاہے آپ ایران کی بات کر لیں, چاہے آپ انڈیا کی بات کر لیں. انڈیا کو دیکھ لیں تو انڈیا کے تعلقات اپنے نیبر سے اتنے اچھے نہیں, چاہے آپ پاکستان کی بات کر لیں, بنگلہ دیش کی بات کر لیں, بھوٹان کی بات کر لیں. تعلقات کسی پڑوسی سے. واٹ از دا فیوچر؟ فیوچر یہ ہے, فیوچر کا فیصلہ تو عوام کرے گے. ہر ملک کے عوام کو اگر یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے اور چند افراد بند کمروں میں بیٹھ کر ان کی تقدیر کے فیصلے نہ کریں تو وہ قوم صحیح راہ پر چلے گی. کینیڈا اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہاں کے عوام نے جو فیصلہ کیا, اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو لاحق خطرات کے پیش نظر انہوں نے جو فیصلہ کیا, اس فیصلے کو کسی نے بدلنے کی کوشش نہیں کی. عوام جس دن اس پاکستان کے عوام خاص طور پہ جس دن اس بات کے حقدار ہو جائیں گے اور کہ وہ ان کا کیا ہوا فیصلہ برقرار رہے, اس کو کوئی تبدیل نہ کر سکے, اس دن سے پاکستان کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے. کینیڈا کی اگر آپ بات کریں تو بڑا خوبصورت ملک ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہم مسلمان, معذرت کے ساتھ آپ کے دل کو بڑی بات بری لگنی ہے, ہم بہت کمپرومائز لوگ ہیں. کینیڈا میں ایک سیٹ تھی جہاں پہ ڈفرینس اور بہت سی جگہوں پہ ریکیلکولیشن ہو رہی ہے. کنزرویٹو کا نہیں, لبرل کا کینڈیڈیٹ 35 سیٹ سے ون کر گیا تھا, اور ایک بلاک کیوبیک کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا 35 ووٹوں سے. تو انہوں نے احتمال غلطی کو دور کرنے کے لیے ری کاؤنٹ کیا, تو بلاک کیوبیکوا کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 44 ووٹ سے جیت گیا. ایک اور ری کاؤنٹ ہوا ہے یہ ہمارے ملٹن کے علاقے میں, پرم گل صاحب جیت رہے تھے, اور بیکاز یہاں پہ مارجن بہت کم تھا, وہ ہیومن ایرر آ سکتی ہے, فیو ووٹس کا ڈفرینس تھا. الٹیمیٹلی کنزرویٹو لاس دیٹ سیٹ اور لبرلز نے وہ گین کی ہے. دس از این آنیسٹ سسٹم. مگر جتنا بندہ جو بہت مذہب کا حوالہ دے تو آپ سمجھیے گا وہاں گڑبڑ ضرور ہے. سر آپ اپنا قطع بیان کیجیے. ہاں, آج جو ٹرمپ کا رویہ تھا اور مارک کارنی کا جو رویہ تھا شرافت کا, اس پر میں نے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ تم نے نرگسیت کو جانتی ہو نا, سیلف اپنے گرد گھومنا, اپنے عشق میں مبتلا جو گرفتار ہوتا ہے, اپنے گرد گھومتے رہنا. کیونکہ وہ جو یونانی حوالہ ہے وہ قصہ یہی کہتا ہے, یونانی فوک لور یہ کہتی ہے کہ ایک شخص تھا, نارسیسس اس کا نام تھا. وہ ایک دن ایک تالاب کے قریب پاس بیٹھا ہوا تھا.
اس تالاب کے پانی میں اس نے اپنا عکس دیکھا اور اس کو اپنی صورت اتنی اچھی لگی کہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا. وہاں سے اس قول نے جنم لیا کہ نرگسیت کا نارسسسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے عشق میں مبتلا ہوتا ہے. تو ٹرمپ بھی اس کی دنیا میں سب سے نمایاں مثال ہے. تو میں نے یہ کہا کہ نرگسیت کے مرض کا مارا ہوا لئیم، نرگسیت کے مرض کا مارا ہوا لئیم اقوام عالمی کے جو کرتا ہے فیصلے، اقوام عالمی کے جو کرتا ہے فیصلے، افتاد اس سے بڑھ کے تو ممکن نہیں کوئی، افتاد اس سے بڑھ کے تو ممکن نہیں کوئی، شیطانی چیلے اس کے بڑھاتے ہیں سلسلے، شیطانی چیلے اس کے بڑھاتے ہیں سلسلے. And let me tell you, it's not only Donald Trump, it is around the world. آٹومنز کے گرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے ارد گرد مداح سرا لوگ موجود تھے. آپ مغلز کا دیکھ لیں، بادشاہوں کے دربار میں قصیدے پڑھنے والے قصیدہ کو، وہ حقائق سے ان کو دور رکھتے تھے. ہر معاشرہ، ہر ملک جو حقیقتوں سے دور ہو جائیں گے یہی حال ہوگا. Thank you very much, sir. You're looking very handsome today, mashallah. Thank you. Karamat bhai is getting younger day by day, and Imran Khan نے آ جانا ہے اور کرامت بھائی نے پھر سے اپنی پوزیشن پہ واپس. تعلقات بنا کے رکھیے گا. He can be ambassador of any country. نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. Hope for the best. عمران خان واپس آ جائے. عمران خان جب وزیر اعظم بنا ہے نا، تو میرے جو کویت کے دوست تھے انہوں نے کتنوں ہی نے مجھے پیغام بھیجا کہ سر آپ عمران خان کو یاد دلائیے اس نے ہم سے کیا کہا تھا. عمران خان نے، جب میں نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی، 2 ڈنر کیے تھے اور کوئی تقریباً $4 لاکھ جمع کر کے دیے تھے کویت میں، تو پاکستانیوں کے ایک مجمع وہ دعوت ہو رہی تھی اور وہاں اس نے کہا تھا کہ جس دن میں وزیر اعظم ہو گیا تو میں ایمبیسڈر غوری کو پاکستان کا وزیر تعلیم لگاؤں گا. آپ دور نہیں، وہ دور نہیں. تو میرے دوستوں نے کہا کہ سر آپ عمران خان کو یاد دلائیے. میں نے کہا میں کیوں یاد دلاؤں بھائی، اگر وہ واقعی سنجیدہ تھا تو اسے یاد ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتا دوں، بائی دا ٹائم وین ہی واز ان اے پوزیشن فار 3.5 years ہی واز سراؤنڈیڈ بائی دا کرکٹس، جس میں ہی himself appointed فردوس عاشق اوان in the province and then in the federal. ہم آگے چلتے ہیں. میں ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اس میں انسان کی پہچان نہیں. بہت شکریہ. اور میں سر ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، ایک بریکنگ نیوز میرے پاس آئی ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل انہوں نے کہا ہے کہ بہاولپور، کوٹلی، مظفر آباد میں فضا میں میزائل داغے گئے. بھارت نے اپنی فضائی حدود سے حملہ کیا اور 3 مقامات کو نشانہ بنایا. پاکستان کی جانب سے اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مظفر آباد میں دھماکوں کے بعد بجلی بند ہو گئی. اٹس اے بریکنگ نیوز رائٹ ناؤ. اور تم نے یہ خبر نہیں سنی کہ چناب کے پانی کا بہاؤ روک لیا؟ مگر وہی میں نے آپ سے کہا نا، ان کے پاس ٹنلز نہیں ہیں، ان کے پاس ٹیوبز نہیں ہیں، ان کے پاس نہریں نہیں ہیں. کتنا بار بہرحال دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ. انہوں نے وہ بنا لیے ہیں. جی، بھارت نے پاکستان پر اس وقت حملہ کیا. میرے پاس ابھی یہ نیوز آئی ہے اور لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس. سر آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ پروگرام اللہ پاکستان کو محفوظ. آمین آمین آمین. ٹوگیدر وی کین بی اسٹرانگ.
اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. پاکستان پہ یہ جو ایگزیکٹلی اپارٹ وی فال. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جواب دیا جائے گا. یہ فضائی حدود سے حملہ کیا گیا, پاکستان پہ 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ظاہر ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رات کا وقت ہے. ول ٹیک سم اسپانسرز, ول کم بیک, اسٹے ٹیونڈ. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے